لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ بحمدہ تعالی 25ویں شب کی 25ویں نشست ہے کہ جو ہماری جاری ہے۔ ان نشستوں کے اندر ہم سلسلے وار خلاصہ مضامین قرآن کا مطالعہ ہے کہ جو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کا آغاز ہمارا سورہ جاثیہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے کہ جو 25ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے کہ جو کیا ہے، پھر اسی طرح منکرین آخرت کا رد کیا گیا ہے اور قیامت کے حالات کا کچھ بیان ہے کہ جو آیا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص مکی صورتوں کے اندر بار بار اپنی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، بندہ جان لے کہ بندے کے اوپر اللہ کے احسانات کتنے ہیں، بندہ جان لے کہ اس کا جو روز و شب ہے اس کو چلانے والا اللہ ہے، بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ محسن حقیقی اصل میں اللہ ہے۔ تو اگر اللہ تم سے بندگی کا مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً یہ مطالبہ جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کے لیے نظام کائنات سجایا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس لیے اللہ نے بارہا اپنی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے کہ جو العزیز ہے اور الحکیم ہے، وہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں بے تحاشا نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے اللہ نے اس میں نشانیاں ہیں کہ جو رکھی ہوئی ہیں۔ پھر ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ آیات آفاقی یعنی اس کائنات کا تذکرہ بیان کیا، پھر آیات انفسی یعنی انسان کے اپنے اندر جو اللہ کی نشانی ہے اس کا تذکرہ بیان کیا، اور پھر آیات قرآنی کہ جو قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے اس کا تذکرہ بیان کیا۔ اور آیات اصل میں کہا جاتا ہے نشانی کو کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو اس اعتبار سے اللہ نے متوجہ کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی آیات سے اعراض کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں تتلا علیہ، جبکہ اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، ثم یدر مستکبرا، پھر وہ اڑتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کان لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ گویا اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہو اور انسان تکبر کرے، کیا مطلب ہے کہ ان آیات پر یقین نہ رکھے، ان آیات پر ایمان نہ لائے،
بلکہ من چاہی زندگی گزارنے والا ہو جائے تو یہ ہے استکبار، یہ ہے تکبر کرنا۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے کہ جو سنائی ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو مسخر کر دیا، اللہ نے اس زمین کو مسخر کر دیا۔ گویا اس کائنات کی تسخیر ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول دی ہے، اور آج تم جدید ریسرچ کے ذریعے تمہارے سامنے یہ حقائق ہیں کہ جو واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ مسخر کیا جانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گویا یہ تمام کی تمام کائنات انسان کو صرف کر رہی ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، کہ جس کو شاعر کہتا ہے یہ جہاں ہے تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ گویا یہ جہاں اللہ نے تیرے لیے سجایا ہے، لیکن تجھے اس جہاں کے لیے نہیں سجایا، بلکہ تجھے تو بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور بندگی کے مقام یعنی جنت الفردوس کے لیے۔ یہ حقیقت انسان کو واضح ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل کی کچھ بد نصیبی کا تذکرہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اب مسلمانوں کی آزمائش ہے، ہم نے کر دیا ان کو ایک طریقے پر یعنی دین پر، فاتبعھا، پھر اب وہ پیروی کرے اس کی اور نہ پیروی کرے اپنی خواہشات کی، کہ جس کو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ نے علم عطا فرما دیا قرآن کی صورت میں، اللہ نے تعلیمات عطا فرما دی شریعت کی صورت میں، اللہ نے ہمارے پاس علم کا ذخیرہ پہنچا دیا احادیث کی صورت میں، اور اللہ نے عملی نمونہ بنا دیا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماننے والے، آپ کے اصحاب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کو تھام لو تم راہ راست پا جاؤ گے۔ پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پھر اسلاف ہے، پورا سلسلہ جاری ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے کہ ہم اس تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں یا من چاہی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں کہ جس کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو نفس کی غلامی ہوتی ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ وہ اس کی نفسانی خواہش ہی معبود بن جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے حکم کو ماننے والا بن جائے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، لیکن وہ نفس کا بندہ بن گیا۔ نفس نے کہا یہ کر لو تو اس نے کر لیا، نفس نے اجازت دے دی تو اس نے کر لیا، نفس نے روک دیا، نفس نے کہا مشکل ہے تو رک گیا، تو یہ اللہ کا بندہ تو نہ ہوا، یہ نفس کا بندہ ہو گیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو آپ نے دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم کے باوجود۔ گویا وہ جانتا تھا لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے نافرمانی کی۔ جاننا الگ شے ہے، ماننا الگ شے ہے، علم الگ شے ہے، معمول الگ شے ہے۔ گویا علم تو تھا لیکن عمل کرنے والا نہ تھا، اللہ نے اس کو پھر گمراہ کر دیا۔ پھر دہریت کی گمراہی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت دونوں کا انکار کرنے والے ہیں، کہتے ہیں خود ہی پیدا ہوئے ہیں، خود ہی مر جائیں گے۔ گویا اللہ کا بھی انکار، آخرت کا بھی انکار، بنانے والے کا بھی انکار، مرنے کے بعد کا بھی انکار۔ یہ ہے وہ دہریت کا فتنہ کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، کچھ گمراہ کن تصورات کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو وہ برباد کرنے والے ہیں۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانوں کو کل اللہ سبحانہ و تعالی کھڑا کرے گا اور یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نامہ اعمال کی وجہ سے، ان کے معاملات کی وجہ سے ان کو بدلہ ہے کہ جو دے گا، وہ یہ گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ پھر روز قیامت کچھ اچھا اور برا انجام اللہ نے بیان فرمایا، اور مشرکین کے لیے کچھ حسرت ناک بیان ہے کہ جو آ رہا ہے۔ آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہے بڑائی آسمانوں کی اور زمین کی۔ گویا اصل بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، دنیا میں جو بڑا بنا پھرتا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل کبریائی تو اللہ کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، گویا یہیں سے آغاز ہوا تھا، یہیں پر اختتام ہو رہا ہے۔ وہ قوت والا بھی ہے، وہ نہایت غالب بھی ہے، غلبہ بھی اس کا ہے، قوت بھی اس کی ہے۔ گویا سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورہ احقاف یہاں پر شروع ہو رہی ہے۔
तीनों अकायद का बयान है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। दो मुतजाद किरदार बयान किए गए हैं, कौम आद का वाकया, और अल्लाह ने बयान फरमाया कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना और वो कुरान की दावत देने वाले बन गए, उसका कुछ इशारा यहाँ पर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। नाजिल करना किताब का अल्लाह की तरफ से है कि जो निहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है। गोया गलबा भी उसका, हिकमत भी उसकी। अल अजीज उसको कहते हैं कि जिसके पास कुव्वत हो और जो गालिब हो, जो नाफिज करने वाला हो किसी निजाम को। दुनिया में किसी को गलबा दे दे तो उसके गलबे का गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह का गलबा पूरे हिकमत है, वो हिकमत वाली जात भी है। इस गलबे की बुनियाद पर जो फैसले करती है वो तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए है, उसके फायदे के लिए है। गोया अल अजीज भी है और अल हकीम भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि क्या शिर्क के जुर्म का कोई जवाब है? अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो उसका कोई जवाब भी तुम पेश कर सकते हो? अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की नेमतें देखो, अल्लाह का इक़्तिदार देखो, उसका कोई जवाब है कि जिसको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो? फिर रोज़े क़यामत मुशरिकीन के माबूद के बारे में बयान फरमाया कि जो शिर्क किया करते थे उन माबूदाने बातिला का, ये जो शिर्क जिनका करते थे वो उनसे ऐलान बेजारी कर देंगे, वो उसका इनकार कर देंगे, वो उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। गोया ये हसरतनाक मामला है। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, दुनिया में उनके ऊपर भरोसा किया करते थे, कल वो उनसे ऐलान बेजारी है कि जो कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि मा कुन्तु बिदुआ मिनर रसूल, और नहीं हूं मैं अनोखा रसूलों में से। गोया रसूल से कहलवाया गया, मैं कोई नया रसूल नहीं आया, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं आया। अल्लाह ने ये सिलसिला जारी फरमाया, मैं तो इस कड़ी की सिलसिले की आखिरी कड़ी हूँ। गोया मुझसे पहले भी अंबिया और रसूल हैं कि जो आते रहे हैं, तो गोया मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। दूसरे रुकू का आगाज होता है, कुरान हकीम की कुछ अजमत बयान फरमाई है और एक मिसाली किरदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। ये मिसाली किरदार कौन है कि जो अल्लाह की इताअत करने वाला है। अल्लाह ने इसके लिए खुशखबरी सुनाई है, वबुश्रा लिल मुहसिनीन, और आप खुशखबरी दे दीजिए नेकी करने वालों को। गोया बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकी करने वालों के लिए बशारतें हैं कि जो नासिल फरमाई हैं, और नाफरमानी करने वालों के लिए इंज़ार और डरावा है कि जो अल्लाह की तरफ से आया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दुआ का तज़किरा यहाँ पर बयान फरमाया कि जो अहले ईमान का था। उससे पहले अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि देखो ये हम वसीयत करते हैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के बारे में कि देखो उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, और बिलखुसूस वो माँ कि जो तकलीफ पर तकलीफ झेल कर तुम्हें उठाती है और उसके बाद तुम्हारा उसका हमल है, फिर दूध छुड़ाना है 3 महीने तक। ये वो कैफियत है कि जो वो बर्दाश्त करती है। यहाँ पर अल्लाह ने माँ के 3 रुतबों का तज़किरा बयान फरमाया है और हदीस में बयान किया नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। 3 दर्जा माँ को फौकियत दी है। उसके बाद बाप का तज़किरा किया है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि उसकी कुर्बानियां भी तो ज्यादा हैं, तो हुस्न अखलाक के एतबार से अल्लाह ने माँ को दर्जा ज्यादा दिया, अलबत्ता इताअत के एतबार से बाप का दर्जा ज्यादा है। अल्लाह ने बैलेंस किया, अल्लाह की तालीमात है। फिर अल्लाह ने नेक लोगों की दुआओं का तज़किरा बयान फरमाया। ये तज़किरा इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ के एतबार से सूरह नमल में भी आ चुका है। अल्लाह ने बयान फरमाया ये इस तरह दुआ करते हैं, रब्बि औज़अनी, ऐ मेरे रब तू तौफीक दे मुझे, अन अशकुरा निअमतका अल्लती अनअमत अलैया, कि मैं शुक्र करूं तेरी नेमत का कि जो तूने मुझ पर इनाम फरमाई है, वो अला वालिदै, और मेरे वालिदैन पर भी, व नअमल सालिहा, गोया पहले शुक्र करूं और उसके बाद नेक अमल करने वाला बन जाऊं, तरदा, कि तू उसको पसंद भी कर ले, वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और तू इस्लाह कर दे मेरे लिए, मेरी औलाद की भी, गोया वालिदैन की भी फिक्र है, अपनी भी फिक्र है, औलाद की भी फिक्र है। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, बिलाशुबा मैंने तौबा की तेरी तरफ और बिलाशुबा मैं मुसलमानों में से हूँ। गोया वो रुजू करने वाला भी है और अपने ईमान का इकरार करने वाला भी है, अपनी फरमाबरदारी का इकरार करने वाला भी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुरा किरदार बयान फरमाया और उसका बद अंजाम है कि जो
واضح کیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، قوم عاد کا تذکرہ آ رہا ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پاس وہ خوب نعمتیں تھیں لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر آیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، متوجہ کرنے کی کوشش کی، بار بار دل سوزی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن رسولوں کا طرز عمل تو یہ ہے، قوم مانے یا نہ مانے وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ گویا ایک طرز تحافل ہے، سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ گویا ہمارا کام تو تمنا کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ مانے ان کے لیے بھلائی ہے، نہ مانے ان کے لیے ہی وبال ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کرم فرمایا اور یہاں پر مکے والے آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے، لیکن جو کچھ مکے میں 10 برس میں نہ ہوا وہ طائف کے چند برسوں کے اندر ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں وہاں پر لہو لہان کیا گیا، وہاں پر آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے ٹخنوں کا نشانہ لے لے کر وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر پتھریلی زمین کے اوپر آپ کو گھسیٹا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو پھر کھڑا کرتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ۔ جب نبی رحمت علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو نخلا کے مقام پر آپ قیام کرتے ہیں۔ اب فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہیں اور فجر کی نماز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیں تو صحیح کتنا قرآن پڑھا ہوگا فجر کی نماز میں؟ اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ جب رسول اللہ سے قرآن کی آیات سنی انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، اور نہ صرف قبول کر لیا بلکہ قوم کی طرف دعوت دینے والے بن کر کھڑے ہو گئے۔ سورہ جن میں بھی تفصیلات آئی ہیں اور یہاں پر اللہ نے کچھ اشارہ ہے کہ جو فرمایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس قرآن کی عظمت جنات نے واضح کرنا شروع کر دی۔ قالو تو انہوں نے کہا انصتو، اب یہ آپس میں جنات باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو ذرا غور سے سنو، فلما قضی، پھر جب ختم ہو گئی تلاوت، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ جن لوٹے اپنی قوم کی طرف انذار کرنے والے بن کر، ڈرانے والے بن کر۔ قرآن حکیم کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کی نشانی واضح ہوئی ویسے ہی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر تھے کہ جیسے ہی ان کے سامنے واضح ہوا فوراً ایمان قبول کر لیا، اور نہ صرف قبول کر لیا بلکہ ایمان کی ایسی مضبوطی کہ قتل کی دھمکی کے مقابلے میں مرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جہاں پر جنوں کی جماعت نے آیات سنی ہیں اور فوراً ایمان لے آئی، اور نہ صرف ایمان لائی بلکہ ایمان اور دین کے داعی بن کر قرآن کی دعوت لے کر اپنی قوم کی طرف جانے والے ہو گئے۔ اس کے بعد حق کی دعوت ہے کہ جو جنات نے پیش کی ہے، جنات نے کہا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو اس سے پہلے موسیٰ پر بھی نازل ہو گئی تھی، ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ صراط مستقیم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے داعی کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ایمان کی طرف بلانے والے تھے، وہ بخش دے گا اللہ ہمارے گناہوں کو، وہ بچا لے گا ہمیں دردناک عذاب سے۔ گویا یہ یقین ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا اس کا تذکرہ۔ گویا اللہ نے دلاسا دیا ہے کہ اگر دنیا والے تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ جنات کی جماعت بھیج دے گا، اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ گویا اپنے رسول کو بھی دلاسا دیا جا رہا ہے اور اللہ واضح کر رہا ہے کہ اگر انسان حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ کی مخلوق میں کمی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں نبی رحمت علیہ السلام کو صبر کی تلقین ہے کہ جو کی جا رہی ہے، فصبر، آپ صبر کیجئے۔ کس طرح صبر کیجئے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح آپ سے پہلے عظیم رسولوں نے صبر کیا۔ ہم سورہ شورى میں اس کا اشارہ سمجھ کر آ چکے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور خود محمد
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस तरह उलुल अज़म मिन रसूल ने सब्र किया, आप भी सब्र करने वाले बन जाएं। गोया रसूलुल्लाह को भी हिदायत है और उनके तवस्सुस से आज मानने वालों को हिदायत है, आज दीन की मेहनत करने वालों को हिदायत है, आज दीन की दावत और तबलीग करने वालों को हिदायत है, आज दीन की इकामत की जिद्दोजहद करने वालों को हिदायत है कि सब्र करो, डटे रहो, झेलो, बर्दाश्त करो और इस्तिकामत दिखाओ। अल्लाह की मदद है कि जो आकर रहेगी। आखिर में फरमाया फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकीन, सो नहीं हलाक किया जाएगा कोई और सिवाय नाफरमानों के। वो अल्लाह का अज़ाब फासिक कौमों के ऊपर आया करता है, नाफरमानों पर आया करता है। अहले ईमान को अल्लाह महफूज फरमा लेगा। उसके बाद सूरह मोहम्मद नाजिल हुई है। ये सूरह मोहम्मद असल में मदनी दौर के बिल्कुल इब्तिदा में नाजिल हुई है। मदनी सूरत है। मदनी दौर के इब्तिदा में इस सूरत को सूरह क़िताल भी कहा जाता है। इसमें क़िताल के अहकामात आए हैं, क़िताल की तफसीलात आई हैं और क़िताल की फर्जियत जाकर फिर सूरह बकरा के अंदर आई है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका मौजू जिहाद और क़िताल है। इंसानों के तीन ग्रोहों यानी मोमिनीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का किरदार है कि जो अल्लाह ने बयान फरमाया है और बड़े मुअस्सर पैराए में इनका अंजाम भी अल्लाह ने बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रोका अल्लाह की राह से, अल्लाह ने उनके अमल को जाया कर दिया। गोया वो खुद भी कुफ्र करने वाले हैं, नेक लोगों को भी रोकने वाले हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के अमाल को जाया फरमा देगा। और वो लोग के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए और ईमान लाए उस कुरान पर कि जो मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, वो अपने रब की तरफ से हक पर हैं और अल्लाह उनसे बुराइयों को दूर कर देगा। वो अस्सहाबा और उनके हाल की अल्लाह इस्लाह फरमा देगा। वो ये दो नजरियात है कि जो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिए। एक वो है कि जो कुफ्र करते हैं, कुफ्र का साथ देने वाले हैं, और एक वो है कि जो अहले ईमान है। वो यहाँ पर अल्लाह ने दो ग्रोहों का तज़किरा बयान फरमा दिया। जिस तरह अल्लाह ने सूरह यासीन में बयान किया था ना कि आज के दिन मुजरिमीन अलग हो जाएं, वो अल्लाह दो ग्रोहों को अलग कर देगा। ये दो बुनियादी मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक अहले हक हैं, एक अहले बातिल हैं। हक का साथ देने वाले एक तरफ होंगे, बातिल और उनका साथ देने वाले दूसरी तरफ होंगे। गोया ये दो ग्रोह हैं कि जो अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया। फिर अल्लाह ने बयान किया कि इन काफिरों के साथ जंग करो और इस जंग के अंदर सख्ती का मामला बयान फरमाया कि देखो इनके साथ जिहाद करो, इनको कत्ल करो, जहां कहीं भी इनको पाओ इनकी गर्दनों को मारो, इनको अच्छी तरह कत्ल करो, इनको मजबूत रस्सियों के साथ बांध कर रखो। गोया ये है मैदान जंग में अहकामात के जो दिए जा रहे हैं। बस औकात कुफ्फार को बड़ी तकलीफ होती है, ये कुरान तो हमारे खिलाफ बातें करता है। आज हम इतनी अच्छी बात करते हैं, ये कहते हैं इनको कत्ल करो। तो भाई ये कुरान जिन हालात में नाज़िल हो रहा है, एक सिपह सालार अपनी अफवाज को दुश्मन के मुकाबले में क्या हुक्म देगा कि इनको पानी पिलाओ और इनके ऊपर फूल बरसाओ? नहीं ना, जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हो गए उनको कत्ल करने के अहकामात हैं, उनकी गर्दनें मारने के अहकामात हैं, उनको पकड़ लो तो रस्सियों में जकड़ने के अहकामात हैं कि जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं। अलबत्ता अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर तुम चाहो तो उनको फिदिया लेकर छोड़ा जा सकता है, इसकी इजाजत अल्लाह ने दे दी। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। सवाल पैदा होता है अल्लाह की मदद किस काम में, किस लिए अल्लाह हमसे मदद मांग रहा है? वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तो सारी कुदरत रखने वाला है, वो तो अल अजीज है, वो तो अल हकीम है, वो तो कुव्वत का सर चश्मा है, वो हमसे किस बात में मदद मांग रहा है? तो सूरह सफ में अल्लाह ने इसको वाज़ेह कर दिया। आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह की मदद से मुराद उसके दीन की मदद है। दुनिया के अंदर उसके दीन के गलबे के लिए अल्लाह ने मेरी और आपकी आजमाइश रखी है। अल्लाह चाहता तो खुद भी गालिब कर सकता था, अल्लाह चाहता तो फरिश्तों की जमात को भी भेज सकता था, लेकिन ये मेरा और आपका इम्तिहान है। तुम उसके दीन की मदद करते हो कि नहीं करते? उसके दीन के लिए मेहनत करते हो कि नहीं करते? अपनी माल और जान लगाते हो कि नहीं लगाते? अपनी सलाहियत औलाद खपाते हो कि नहीं खपाते? ये असल में अल्लाह की मदद है। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए मजबूती पैदा कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। अलबत्ता अल्लाह काफिरों को बर्बाद करके छोड़ेगा। वो जब इस्लाम के मुकाबले में आएंगे बिलाखिर अल्लाह उनको बर्बाद कर देगा। रुकू नंबर 2 का आगाज होता है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
کچھ جنت کے مشروبات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کچھ جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی. اس کے اندر نہریں ہوں گی پانی کی کہ جو بدلنے والی نہیں ہے. اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اس کے اندر ایسے شراب ہوں گی کہ جس کا لذت پینے والوں کو بھا جائے گا. گویا وہاں پر ایسے مشروبات ہوں گے کہ جن کا مزہ ہی مزہ، شربت ہی شربت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر صاف شدہ شہد کی نہر ہے کہ جو بہا دے گا. دنیا میں بڑی پریشانی ہے نا، شہد اصلی ہے کہ نقلی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. نیک عمل کرو، اللہ خالص شہد ہے کہ جنت میں انشاءاللہ عطا فرما دے گا. گویا دنیا کے شہد کو چھوڑو، اصل شہد کے لیے محنت کرو. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ پاکیزہ شہد ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی اہل جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے. اس کے بعد اللہ نے صحابہ کا کچھ تذکرہ بیان کیا. والذین اهتدوا زادهم هدى، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت پائی اور اللہ نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. وآتاهم تقواهم، اور اس نے دیا انہیں ان کا تقوی. وہ ہدایت پانے والے ہوئے، اللہ نے ان کو راہ راست عطا فرما دیا. اللہ نے ان کو صحابہ کا مقام عطا فرما دیا. اللہ نے ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما دیے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے ان کو مقامات عطا کر دیے. گویا یہ ہیں وہ لوگ کہ جو تقوی والے ہیں. تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے منافقین کی کچھ بزدلی کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ جب منافقین سے قتال کیجئے کہا جاتا تو اللہ کے نبی سے کہا ذرا آپ ان کو دیکھو تو صحیح کہ ان کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے جیسے غشی داری ہونے لگ گئی، یہ بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو دنیا بڑی عزیز ہے نا، ان کو جان اور مال سے بڑی محبت ہے نا. اللہ کی راہ میں مال لگانا، اللہ کی راہ میں جان دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مضبوط دل چاہیے، اس کے لیے پختہ ایمان چاہیے. یہ اللہ والے ہی ہیں کہ جو کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ منافقین ان کی تو محبتیں دنیا کے ساتھ ہیں. ان سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر بے ہوشی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا بھی کیسے مطالبے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آ گئے. پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو قرآن پر تدبر سے منافقت دل سے ختم ہوتی ہے. دل سے اس نفاق کی بیماری کو اگر نکالنا ہو تو بیان فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ دلوں میں جو تالے لگے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کے لیے قرآن پر تدبر کرو. گویا یقیناً انسان کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے. اس محبتوں کو دور کرنے کے لیے، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے قرآن پر غور و فکر کرو. یہ بند تالوں کو کھولنے کی چابی ہے. گویا یہ جو تالے بند ہو جاتے ہیں، یہ جو دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی نرمی پیدا کرنی ہو تو قرآن پر غور و فکر کرو. اور جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی، اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. گویا دیگر محبتوں کو نکالو، تب اللہ کی محبت ہے کہ جو اس دل کے اندر آتی ہے. اللہ اپنی محبت میں بھی شریک پسند نہیں کرتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی محبت میں بھی وہ شرک پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کی محبت بھی تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا اہل ایمان کا معاملہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. گویا تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے. اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے احکامات سے محبت، اللہ کی شریعت سے محبت، اللہ کی تعلیمات سے محبت. یہ سب اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ آزمائش کے ذریعے منافقین کو ظاہر کر دیتا ہے. جب یہ آزمائش آتی ہے تبھی تو ظاہر ہوتی ہے نا. ٹھنڈے ٹھنڈے موقع پر تو سارے کے سارے ساتھ ہوتے ہیں. جب ذرا سختی آتی ہے، جب بظاہر ذرا مصیبت آتی ہے، تب حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، یہاں جی نہ لگاؤ بلکہ آخرت کی زندگی حقیقی ہے. پھر فرمایا واللہ الغنی، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وان تتولوا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہ ہوں گے تم جیسے. وہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم ذرا اکڑ نہ دکھانا کہ ہم اگر اللہ کی مدد کریں گے تو دین غالب ہوگا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے. تم فقیر ہو اللہ کے در کے. اگر اللہ تمہیں
میں موقع دے دیں تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ملٹائی نیشنل میں لگ جاتا ہے تو وہ ملٹائی نیشنل کمپنی خوشیاں نہیں مناتی، بلکہ جو لگتا ہے اس کے خاندان میں جشن مننا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے ادارے میں نوکری مل گئی تو اگر اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے پسند کر لے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بدل کے دوسری قوم لے کر آ جائے گا، وہ تم جیسی نہ ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مبین کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کا آغاز بھی اسی انداز میں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بلا شبہ ہم نے فتح دی ان کو بہترین فتح، واضح فتح۔ لیکن اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ سن 6 ہجری کا دور ہے، جب نبی رحمت علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اور آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ 6 سال ہو چکا ہے مکے سے نکلے ہوئے، 6 سال سے بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، محبت دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ سارے احرام باندھ لو، اور 1400 کا لشکر ہے کہ جو آپ لے کر نکلے ہیں، اور آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ عمرہ کرنا تھا۔ وہ جنگ و جدال کے لیے آپ نکلے نہ تھے، وہ جنگی ہتھیار آپ کے پاس موجود نہ تھے۔ ہاں جو روایتی ہتھیار ہوتے ہیں، جو تلواریں ہوتی ہیں، وہ ساتھ موجود تھی، زرہیں موجود نہیں تھی، حالت احرام کے اندر تھے، اور ہدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے، قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے وہاں پر روک لیا اور آپ کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ اب وہاں پر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ آپ حدود حرم کے پاس تھے، حالت احرام میں تھے، ابھی ان کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پر ایک صلح کا معاملہ ہے کہ جو پیش آیا ہے، جو صلح حدیبیہ قرار پائی ہے۔ بظاہر تو اس صلح کے اندر معلوم ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے دب کر صلح کی ہے، آپ نے کمزوری کے ساتھ صلح کی ہے، لیکن اللہ اس کو فتح مبین قرار دے رہا ہے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ کیوں ایسی صلح کی جا رہی ہے، ہم کیا کمزور پر ہیں، کیا ہم غلطی پر ہیں؟ لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ صلح کی جائے گی۔ آپ نے دستخط کیا، آپ نے معاہدہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دکھا دیا مشرکین کی طرف سے اس صلح کی پاسداری وہ نہیں کر سکے۔ جس طرح ہماری حکومت وقت نے بھی کچھ معاہدات کیے تھے لیکن نہیں کر سکی پاسداری اور خلاف ورزی کر دی 21 رمضان کے اندر، اسی طرح معاملہ نافرمانوں کا رہتا ہے، وہ بھی پاسداری نہ کر سکے اور انہوں نے بھی نافرمانی کر دی، انہوں نے بھی صلح کی شرطوں کو توڑ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی معاملہ ختم کر دیا، اور 2 سال بعد محض 2 برس کا عرصہ ہے، 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کا لشکر ساتھ ہے، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو 10,000 کا لشکر ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے سیز فائر کروا کر دعوت کا موقع ہے کہ جس کو عام کیا، اور عرب کے اندر بھرپور انداز میں دعوت کا کام ہوا ہے، اور مسلمانوں کو ایک قوت ہے کہ جو مانا گیا ہے، مسلمانوں کو ایک مقام ہے کہ جو دیا گیا ہے، اور جو صلح ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، یہ برابر کی قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح طالبان نے بھی امریکہ کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور بالآخر وہ نیٹو بھی ماننے پر مجبور ہوئی کہ یہ طالبان کی بھی کوئی قوت ہے، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آئے، ان کے ساتھ معاہدے کرنے پر آئے، ان کی التجا کرنے پر آئے۔ گویا یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو عزت عطا فرماتا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اللہ نے کھلی فتح قرار دی، اللہ نے صحابہ کرام پر اپنے انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا، منافقین اور مشرکین پر اللہ نے لعنت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ وہ اہل ایمان ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے، لیکن اس کے برخلاف منافقین اور مشرکین ہیں، یہ دین کی مخالفت ہی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، معاملہ یہ پیش آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا گیا مکے والوں کے پاس کہ آپ جائیں، وہ سردار میں سے تھے، تو آپ جائیں وہاں پر جا کے معاہدہ کریں، آپ وہاں پر جا کے مفاہمت کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو بتائیں کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جب عثمان غنی وہاں پر گئے ہیں تو یہاں افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ اہل ایمان احرام کی حالت میں جنگی ہتھیار موجود نہیں ہیں، کفار کے گڑھ کے اندر موجود ہیں، مشرکین اپنے مقام کے اوپر موجود ہیں، وہاں پر نبی رحمت علیہ السلام
عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر بیعت کر رہے ہیں اور 1400 کے 14 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کے خلاف قتال کریں گے. گویا یہ بیعت علی الموت تھی, یہ موت کے اوپر بیعت تھی کہ جو لی جا رہی تھی اور صحابہ نے یہ بیعت کی ہے. اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ ہے کہ جو قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ نے بیان فرمایا ان الذین یبایعونک بلاشبہ وہ لوگ کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, نہیں وہ بیعت کرتے مگر اللہ سے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. گویا بظاہر تو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے لیکن اصلاً یہ اللہ سے بیعت ہو رہی ہے. اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو بیعت رضوان قرار دیا گیا کہ جن کے اوپر اللہ کی رضا نازل ہوئی ہے, اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی جواز تم پیش نہیں کر سکتے. پھر رسول اللہ کا ساتھ نہ لینے والے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ نے واضح فرما دیا. مزید فرمایا فتح خیبر کی بشارت بھی ہے اور منافقین کے لیے محرومی بھی ہے. وہ اللہ آگے کی فتوحات ہیں کہ جس کی بشارتیں عطا فرما رہا ہے. تیسرے رکوع کا آغاز ہے. اللہ نے بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ وہ جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. گویا اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا جاری فرما دی کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. پھر خیبر کی فتح کا تذکرہ بھی ہے, فتح مکہ کی بشارت بھی ہے. یہ وہ فتوحات ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا. اگر مشرکین جا کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. اس موقع پر اگر مشرکین کھڑے ہوتے تو بھاگ جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا. اللہ نے جنگ کے بجائے صلح کی صورت پیدا کر دی. کیا وجہ ہے؟ کچھ مظلوم اہل ایمان مکے کے اندر موجود ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں, ابھی طاقت نہیں ہے کہ اعلان کر سکے. اگر چڑھائی کی جاتی تو وہ بھی کہیں قتل دار ہو جاتے. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے نبی رحمت علیہ السلام کا خواب سچ ہوگا. وہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا نا, اب وہ تو سچ ہونا ہے. خواب میں دیکھا آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ نکل گئے. اللہ نے سن 6 ہجری میں روک لیا. اگلے سال معاہدے کے مطابق سن 7 ہجری میں آپ آئے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ آپ عمرہ ہے کہ جو مکے میں کر گئے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا. پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو نبی کا اصل مقصد جنگ یا معاہدات نہیں ہے. وہ یا مقصد کیا ہے؟ جنگ لڑنا نہیں ہے, صلح کرنا نہیں ہے, بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو وکفی باللہ شہیدا. اور وہ اللہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ, ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ, تاکہ تمام نظام زندگی پر اس کا اظہار کر دیا جائے. چاہے اور کافی ہے بطور مددگار اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کی مدد ان کے لیے کافی ہے. محمد رسول اللہ. اب اللہ کے کچھ محبوب بندوں کے اوصاف یہاں پر بیان کیے. خود محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ہیں, یعنی جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ نے بیان فرمایا اشداء علی الکفار, یہ کفار پر انتہائی سخت ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں ان کی بڑی نرمی ہے, بڑی محبت ہے, بڑی مہربانی ہے کہ جو یہ دکھاتے ہیں. یہ رکوع کرتے ہیں, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں. ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں. اور یہ وہ کھیتی ہے کہ جو اپنے باغیچے کو سینچنے والوں کے لیے بڑی بھری لگتی ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے خون سے اس باغ کو سینچا ہے اور اب اس کے ثمرات ہیں کہ جو صحابہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی اور آپ کو ایسے جانثار صحابہ ہیں کہ جو دیے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. منہم مغفرۃ واجر عظیما, ان میں سے مغفرت اور اجر عظیم کا. وہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو بہترین اجر ہے کہ جو اللہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے اور عملی اعتبار سے بہت اہم سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ کے اندر اسلامی ریاستی احکامات بھی عطا فرمائے ہیں. گویا ایک اسلامی ریاست کا قیام
किन उसूलों पर कायम होगा, क्या दफा क्या शिक होगी, वो उसूल अल्लाह ने इस सूरह मुबारक में बयान फरमाए। और इनफरादी हैसियत से भी एक बंदे मोमिन के क्या तर्ज अमल है, अल्लाह ने उन उसूलों को यहाँ पर बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, देखो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। गोया इस्लामी कानून के एतबार से अल्लाह और उसका रसूल सबसे ऊपर होना चाहिए। यह है सबसे बुनियादी शिक किसी इस्लामी रियासत की, कि अल्लाह और उसके रसूल की सॉवरेनिटी तमाम उसूलों के ऊपर गालिब होनी चाहिए और उसके बरखिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये इस्लामी रियासत की बुनियादी शिक है। जिस तरह हदीस में आता है कि देखो एक घोड़ा बांधा है, जितनी उसकी रस्सी तवील है वहां तक तो वो आजाद है, उससे आगे नहीं जा सकता। तो तुम्हारे लिए हदबंदी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, उसके अंदर रह के जो दिल चाहे कर लो। और जाती एतबार से क्या मामला है, एक ही मिसाल देंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के भेजा, तो मक्के के सरदारों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बड़ी खातिर मदारत की। पुराने साथी थे, सरदारों में से थे, उनको पेशकश की। वो देखो सामने बैतुल्लाह है, 6 साल हो गए बैतुल्लाह को देखे हुए, तुम एहराम की हालत में हो, ठीक है मोहम्मद के साथ मामला तय हो रहे हैं, तुम जाकर जरा तवाफ कर लो, तुम्हें हम इजाजत दे देते हैं। वो अल्लाह का बंदा पुकार उठा, अल्लाह की कसम मुमकिन नहीं है अल्लाह के रसूल हुदैबिया में रोक लिए जाएं और उस्मान जाकर तवाफ कर ले। देखो ये है अमली तस्वीर। अल्लाह और उसके रसूल से अपने मामलात को आगे ना बढ़ाओ, अल्लाह के रसूल हुदैबिया में रुके हो और उस्मान जाकर तवाफ कर ले, मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हो और हम उससे आगे निकल जाएं, हम उससे वो तोड़कर फलांग ले, ये मामला अहले ईमान के लिए मुमकिन नहीं है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतन नबी, देखो तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना हो, वला तजहरु लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबास, तुम ऊंची आवाज में बात करो जिस तरह हम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, अंतहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाए और तुम्हें शऊर भी ना हो। गोया अदब रिसालत के एतबार से, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की तौक़ीर और ताज़ीम के एतबार से कुरान हकीम की हस्सास तरीन आयत मुबारक है सूरह हुजरात की आयत नंबर 2। अपनी आवाज को भी नबी की आवाज पर बुलंद ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर बुनियादी मुखातिबीन कौन है? अबू बकर है एक तरफ, उस्मान है एक तरफ, उमर है एक तरफ, दीगर सहाबा है एक तरफ। अल्लाह ने हुक्म दे दिया नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करो, तुम्हारे ढेरों अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं और आप किस मुकाम पर आते हैं? अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ेह फरमा दिया कि नबी की आवाज पर आवाज भी बुलंद ना करो। इतना अदब, इतनी तौकीर, इतनी ताज़ीम तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। आज के एतबार से क्या मामला है? वहां पर तो आप बनफ्स नफीस मौजूद थे ना, आज मौजूद नहीं है। आज हम इसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं? कोई हदीस का बयान हो, शोर गुल हो रहा हो, आपस में गप्पे चल रहे हो, आवाज पर आवाज बुलंद होने का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे मौजूद हो और वहां पर शोर गुल चल रहे हो, दुनिया की बातें चल रही हो, आवाज पे आवाज बुलंद होने का मामला है ना। कहीं गुफ्तगू हो जाए, तनाजा हो जाए, कोई हदीस रसूल पेश कर दे, कहीं हाँ बात तो सही कर रहे हो, लेकिन मेरी राय ये है, अल्लाह की राय पर, अल्लाह के रसूल की राय पर अपनी राय को पेश करना, ये तर्ज अमल बंदे मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है। उस मौके पर क्या खामोश हो जाए? हाँ, हदीस की तहकीक होगी कि उसकी सेहत कैसी है, सही है कि नहीं है, लेकिन उस मौके पर बंदे मोमिन का तर्ज अमल हदीस रसूल, कौले रसूल आ गया, खामोश हो जाए। फिर इसी तरह घर में कोई तनाजा हो जाए, सुन्नत रसूल बयान कर दी जाए। शादी का मौका आया, बयान कर दिया सुन्नत रसूल तो ये है, फौजी का मौका आया, सुन्नत रसूल तो ये है। हाँ, ये बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, लोग क्या कहेंगे? खानदानी रिवायत हमारी ये है, नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करो तो आवाज आया है, और नबी की सुन्नत आ जाए और खानदान और रिवायात सामने रखो तो जरा सोचिए क्या मामला होगा। और ये सारी बातें तो अपनी जगह पर, दीन का मजाक उड़ाया जाए, शरीयत का मजाक उड़ाया जाए, सुन्नत का मजाक उड़ाया जाए, तो जरा सोचे तो सही उसका क्या मामला होगा। आवाज पर आवाज बुलंद तो आवाज आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज फरमाए।
یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک رسول اللہ کی محبت ہمارے رگو پے میں سرایت نہ کر جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ ہمیں پکی محبت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اب آپس میں یہاں پر معاملات چلنے ہیں، تمہارے آپسی معاملات بھی چلنے ہیں اور اسی طرح نظام بھی چلنا ہے۔ اب ہر خبر کے اوپر یقین نہ کر لیا کرو، کوئی بھی خبر آئے یقین کر لو، بس میڈیا نے خبر چلا دی تو یقین کر لو، غیروں نے کوئی خبر دے دی تو یقین کر لو، یہ بات اور وہ بات۔ آج کل تو پروپیگنڈے کا دور ہے، آج کل تو یہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ادھر سے کوئی خبر ادھر سے کوئی خبر، سوشل میڈیا پہ کوئی خبر، اخبار میں کوئی خبر، میڈیا پہ کوئی خبر۔ تو اللہ نے ہدایت دی کہ مسلمانوں کے درمیان شیرازہ بندی رکھنی ہو، آپس میں محبت کو قائم رکھنا ہو تو دیکھو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اوپر تم چڑھائی کر دو نادانی کے اندر، کسی کے خلاف کوئی اقدام کر دو نادانی کے اندر۔ اور آج تو معذرت کے ساتھ ہر طرف فسق ہی فسق ہے، آج تو ہر طرف معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فاسق کسی فاسق کی طرف سے آئے، فاسق وہ ہوتے جو نافرمان ہے۔ آج کا میڈیا سب سے بڑا فاسق ہے کہ جو بنا ہوا ہے، بے تکی خبریں ہیں کہ جو دیتا ہے، ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور ہر آنے والے میسج کو آنکھ بند کر کر فارورڈ کرنا، اس روش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ بس جو بھی ریسیو کرو فارورڈڈ ایز ریسیو، اس کو آگے بڑھا دو۔ ان معاملات سے ہمیں بچانا چاہیے، تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تھوڑا سا معلوم کر لیں اور اگر صحیح بات ہے تو آگے پہنچا دیں، اگر شک ہے تو بھی اپنے آپ کو روک لیں، نہیں پہنچائیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن غلط بات پہنچا دی تو اس سے فساد ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے۔ مزید اللہ نے بیان، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اس کو بلا تحقیق آگے پہنچا دے۔ اللہ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ بیان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے ناپسند بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو، أُولَئِكَ هُمُ الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ گویا یہاں پر اللہ نے بالخصوص صحابہ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے یہ اوصاف ہیں کہ جو اللہ نے واضح کر دیے۔ ہمیں بھی اللہ سے اس انداز میں دعا مانگنی چاہیے، اللہم اے اللہ حبب الینا الایمان، ہمارے لیے بھی ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں بھی اس کو مزین فرما دے، وکرہ الینا الکفر، اور ہمیں بھی کفر سے کراہت عطا فرما دے، والفسوق، اور فسق سے بھی کراہت عطا فرما دے، والعصیان، اور نافرمانی سے بھی کراہت عطا فرما دے، واجعلنا من الراغبین، وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور اے اللہ ہمیں بھی رشد و ہدایت والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا رکوع نمبر 2 کے اندر کہ یہاں پر کچھ 6 برائیوں کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ 3 برائیاں مجلس کے اندر کی برائی ہے، گویا باہم بیٹھ کر جو برائی کی جاتی ہے، اور 3 برائیاں کسی کے پیٹھ پیچھے کی جانے والی برائی ہے۔ 3 برائی کہ جو مجلس کے اندر بیٹھ کر کی جانے والی برائی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج بڑا عام ہو چکا ہے نا لطیفوں کے اندر دیگر انداز میں، کبھی کسی کا مذاق، کسی کا مذاق، کسی کمیونٹی کو مذاق بنا لیا، کسی مسلک کو مذاق بنا لیا، کسی زبان کو مذاق بنا لیا۔ اللہ نے منع کیا دیکھو مذاق نہ اڑاؤ کسی کا۔ نمبر 2، تم عیب نہ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، عیب جوئی کا معاملہ اس سے منع فرمایا۔ اور نمبر 3، برے القاب سے نہ پکارو کسی کو، گویا ہم نام رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا، بس اوقات تو ہمیں بڑا لائٹ سا لگتا ہے، کسی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو اس کا نام بنا لیا۔ اب بظاہر تو بڑا لائٹ لگ رہا ہے، لیکن ذرا اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، آپ کے نقص کا کوئی نام بنا لیا جائے، لوگ آپ کو پکارنا شروع کر دیں، آپ کیا پسند اس کو کریں گے؟ تو برے القاب سے نہ پکارو۔ اللہ نے بیان فرمایا ایمان کے بعد یہ بڑی برائی کا کام ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ نے پیٹھ پیچھے کی جانے والی برائیوں کا تذکرہ
تذکرہ بیان فرمایا. اللہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو بہت زیادہ گمان نہ کرو. یہ جو بہت زیادہ گمان ہے، بدظنی، بہت زیادہ جو گمان انسان کرتا ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یہ گناہوں میں سے ہے، جس کو کہتا ہے نیگیٹو تھنکنگ. انسان کے اندر یہ بدگمانی ہے کہ جو شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی شخص دو سامنے سے گزر گیا، آپ نے سلام کیا، اسے جواب نہیں دیا، اب شیطان کہے گا دیکھو یہ بڑا کرنا شروع ہو گیا، اب ان کے بڑے مقام ہو گئے، اب یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. بھائی اللہ کے بندے پوزیٹو بھی تو سوچ سکتے، اسے نہیں سنا ہوگا، اسے نہیں دیکھا ہوگا تمہیں. یہ بدظنی ہے کہ جو شیطان پیدا کرتا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا. دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ساتھ تجسس نہ کرو، ٹو میں لگ جانا، کسی کے پیچھے لگ جانا، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی ٹو میں لگ جائے اللہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے اور اس کے گھر میں اس کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. بہت زیادہ ٹو میں نہ لگو. تیسری بات بیان فرمائی وَلَا يَغْتَبْ، بلکہ تیسری بات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو تم کسی کی غیبت نہ کرو. اس غیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرو تم ایک دوسرے کی. پھر مثال سے بیان فرمایا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ، مرا ہوا بھائی کا اپنے گوشت کھاؤ. وہ مردار ہے، وہ میت ہے، وہ اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتی ہے نا، اپنے جواب تو نہیں دے سکتی ہے نا، تو کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے. اور یہ بھی آج ہماری محفلوں کے اندر بڑا عام ہے کہ جو ہو رہا ہوتا ہے. تو ان تین برائیوں سے منع کیا کہ دیکھو بدظنی نہ کرو، تجسس نہ کرو اور غیبت نہ کرو. یہ برائی کے کام ہیں، یہ مجلسی برائی ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا. آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الناس، ہے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تم کو قبائل اور خاندان میں تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. یہ قبائل، یہ خاندان تمہارے اونچ نیچ ذات پات کے لیے نہیں بنائے ہیں بلکہ تمہارے تعارف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم وہ ہے کہ جو متقی ہو. تمہارا خاندان تمہیں اونچا نہیں کر سکتا، تمہاری نسل تمہیں اونچی نہیں کر سکتی، تمہارا نسبی تعلق تمہیں اونچا نہیں کر سکتا. اونچا کر سکتا ہے تو صرف تقوی اونچا کر سکتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام اور ایمان میں ایک فرق ہے کہ جس کو واضح کیا اور پھر اللہ نے بیان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. حقیقی مومن کون ہے؟ یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15. حقیقی مومن کون ہے؟ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، پھر شک ان کے اندر پیدا نہیں ہوا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. وہ نظریاتی طور پر ایمان مضبوط ہے، شک اندر موجود نہیں ہے، اور عملی طور پر اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، یہ وہ سچے لوگ ہیں. آخر میں اللہ نے بیان فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو. یہ تم اللہ کی نگاہ کے اندر ہو. اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.